اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو جیسا اس کا حق ہے اس کا حق ادا کریں۔ جیسے دنیا میں ہر بندہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے نا، بیوی کہتی ہے میرا حق دو، شوہر کہتا ہے میرا حق دو، بچے کہتے ہیں میرا حق دو۔ تو جب تک حق ہمیں مل نہیں جاتا تب تک ہم اس کے لیے لڑتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، ایسے قرآن کا بھی حق ہے۔ ہاں جی، قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری محبت میں ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں، ہمیں برائیوں سے بچایا ہوا ہے اور اچھائیوں کی ترغیب دی ہوئی ہے، راستے دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب سراسر ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری زندگی کو دنیا اور آخرت کی آسان بنانے کے لیے آئی ہے۔ تو اس کے حقوق میں کیا چیز شامل ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کی حروف کو صحیح سے ادائیگی آنی چاہیے، اس کو مدود کو کھینچنا آنا چاہیے، اس کے وقوف کا پتہ ہونا چاہیے، کس جگہ پر وقف کر سکتے ہیں، کس جگہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کا حق ہے سب سے پہلے کہ اس کو پڑھنا آنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کوئی ایک بک ہو جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہو کسی چیز کے بارے میں اور آپ اس کی زبان کو ہی نہیں جانتے، تو پھر آپ کیسے گائیڈنس لے سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتا کہ فرینچ کی کتاب آپ کے پاس آ گئی ہے اور آپ کے پاس ایک مشین ہے، آپ نے چلانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی ٹرانسلیشن پوچھیں گے کہ بھائی اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، گوگل ٹرانسلیٹ پہ جائیں گے، کسی بندے سے پوچھیں گے، لیکن ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر تجربے کریں اور کبھی ہاتھ کاٹیں اور کبھی چیزیں توڑیں اور کبھی مشین کو خراب کر دیں۔ نہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن۔ تو قرآن ہماری ذات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اس کا مطلب سمجھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اس پہ ہماری آخرت بیس کرتی ہے، اس پہ ہماری دنیا کی زندگی کی کامیابی اور عزت بیس کرتی ہے۔ تو ہم کو ضرور اس کا مطلب سیکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جب اس کا مطلب سمجھ آ جائے تو یہ ہدایات ہے نا، ان کے اوپر عمل بھی تو کرنا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ سچ بولو، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سچ بولنے کا، لیکن ہم زندگی میں جھوٹ بولتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ سچ کے کیا فائدے ہیں اور جھوٹ کے کیا نقصان ہے، اس کے باوجود ہم غلط کام کریں، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جب ہمیں ہمارے رب نے، پیارے اور سچے رب نے اور محبت کرنے والے رب نے یہ باتیں بتائی ہیں کرنے کی، تو ہم کریں گے، اور جن سے روکا ہے ان سے رکیں گے۔ یہ قرآن کا حق ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی روزانہ کی تلاوت کا حصہ مقرر کرنا، اس سے ہدایت لینا، اس کو سیکھنا، پھر اس کو سکھانا۔ تو یہ ساری چیزیں برکت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ قرآن کو ٹچ کرتے ہیں نا، برکت اوپن ہو جاتی ہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایسا جند ہے، ایسا لشکر ہے کہ ہر خیر میں اضافہ کر دیتا ہے، ہر خیر میں کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔
تو آپ نے جیسے ہی قرآن کو چھوا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی، برکت آپ کی زندگی میں آ گئی، اور اب آپ کی عیش ہی عیش ہے دنیا اور آخرت کی۔ صرف نیت جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی رضوان کے لیے نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، اللہ کی محبت چاہ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے چاہ سکتے ہیں۔ یہ سب نیتیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ شفا کی نیت سے کر سکتے ہیں، اپنے دل کی شفا کے لیے، اپنے جسم کی شفا کے لیے، آخرت میں جنت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی حصول کے لیے۔ دیر آر سو مینی، بہت ساری نیتیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس سے خیر اور برکت پانے کے لیے، اس سے زندگی کی آسانی کے لیے، آخرت کی آسانی کے لیے۔ دیر آر سو مینی۔ آپ ساری نیتیں کر کے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے حق ادا کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے پرسکون ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل، جیسے کہتے ہیں نا قلب سلیم، کہ محفوظ ہو جاتا ہے برائی سے اور اچھائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یعنی اس کا انکلینیشن ٹورڈز گڈ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا چلیں اب ہم اپنی اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ پہلے آیت سے پہلے ہی اتنا بڑا درس ہو گیا۔ اینی ویز 190 آیا نمبر 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا، اور جنگ کرو۔ اب قاف تا لام، اب یہ آپ کو پتہ نا قتل مار دینا، ٹھیک ہے۔ جب قاف کے بعد الف آ جائے نا، قاتلو ہے نا، مقاتل آ جائے تو اس کا مطلب ہے جنگ کرنا، دو فریق کا آپس میں جنگ کرنا۔ سو وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ۔ اب کس لیے جنگ کرنی ہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو جنگ کریں تم سے، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا۔ اب ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کس چیز سے محبت نہیں کرتا؟ المعتدین، ان لوگوں سے جو زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کی اجازت مل رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ کے سارے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا، چاہے کوئی مسلمانوں کو جلا رہا تھا، چاہے ان کو مار کے ختم کر رہا تھا، چاہے ان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، چاہے کوڑے پڑ رہے تھے، چاہے پتھر ان کے سینے پہ گرم رکھا جا رہا تھا، گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا، کچھ بھی کیا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ یہاں پر بالکل مدافعت نہیں کرنی اور برداشت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان اتنے کمزور تھے کہ اگر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی صحابہ کا جوش بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور اسلام کی پھیلانے کے لیے، اور وہ بھی جیسے کفار مارے تھے وہ واپس ان کو بھی مار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا کہ بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا، مدافعت بھی نہیں کرنی، اپنا ڈیفنس بھی نہیں کرنا، یعنی اس لحاظ سے کہ ایک بندے کو مار پٹ رہی ہے تو چار بندے آ کے اس بندے سے لڑائی ڈال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان اتنے کمزور تھے کہ اسی وقت کفار سب کو رکھ کے ڈھیر کر دیتے، تو مسلمانوں میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی مدافعت کر سکتے۔ تو اس وقت یہ ٹائم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے اور وہ قربانیاں دے کر وہ جو ہے نا راہ ہموار کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان مضبوط ایمان میں ہو جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بعد میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے۔ اب کیا ہوا کہ جب مدینہ پہنچے اور ایک وہ بن گئی، حکومت بن گئی اور ایک حیثیت ہو گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، مسلمان متحد ہو گئے، تو اب اگر کوئی جنگ کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان چپ کر کے بیٹھیں گے اور اپنے ہاتھ روکیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو بھی تم سے جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کرو۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایز اے اسٹیٹ آپ خاموشی، اس وقت تو پرسنل اٹیکس ہو رہے تھے نا مکہ میں، کہ پرسنلی وہ ایک بندے کو مارتے تھے اور ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ یہاں پر اب ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر وہ جنگ کے لیے آئیں گے تو پھر کیا کریں گے مسلمان؟ اب وہ کہیں گے کہ ابھی بھی ہاتھ روکنے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اب جنگ ہوگی
اگر وہ زیادتی یعنی وہ آئیں گے جنگ کرنے کے لیے تو مسلمان اپنا دفاع ضرور کریں گے. یہ ڈیفینسو وار کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اب تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنگ کے دوران بھی، جب کہ پتہ ہے کہ کفار نے اور مشرکین نے کتنی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، کس طرح حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، کس طرح حضرت یاسر کو شہید کیا تھا، کیسے ان لوگوں پہ حضرت بلال کے اوپر، حضرت خباب کے اوپر کیسے ظلم ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اب تم بھی وہی کر سکتے ہو ان کے ساتھ، یعنی اگر یہ مسئلہ کرتے ہیں لاش کا تو تم بھی مسئلہ کر لو، اگر یہ نہیں، اس میں بھی جنگ میں بھی ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. یعنی مسئلہ کی اجازت نہیں دی یا یہ کہ اذیت دے کر کسی، نہیں، وہ نہیں کر سکتے. لا تعتدوا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے جو اس نے ہم کو دیا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی. ان اللہ، کیونکہ پتہ کیا بات ہے کہ جب انسان کی پرسنل دشمنی ہوتی ہے نا، پرسنل گرج ہوتا ہے، تو پھر انسان اس طرح کے کام کرتا ہے کہ خوب اچھے سے بدلے لیتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بندے سے جنگ ہو رہی تھی تو حضرت علی اس کے اوپر بیٹھے کہ اس کو ماریں، تو ایک دم اس نے تھوک دیا حضرت علی کے منہ کے اوپر، نعوذ باللہ. تو حضرت علی ایک دم اس کے اوپر سے اٹھ گئے، تو اس نے کہا کہ کیوں آپ نے مجھے نہیں مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تم نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی حمیت کے لیے تمہیں ماروں، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری نیت خراب نہ ہو، تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا. سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ہمارے دلوں کو ان چیزوں سے پاک کیا ہے، گرجز رکھ کے. تو جب جنگ ہو رہی ہو تو یہ نہ ہو کہ تم زیادتی کر دو، اس میں بھی زیادتی نہیں ہوگی. ان اللہ، کیوں نہیں زیادتی کر سکتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایک ہی لیول پر اگر ایک کافر ہے اور مسلمان بھی ویسے ہی کام کرتا ہے تو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ اگر انہوں نے کیا کیا تھا جنگ احد میں، مسئلہ کیا تھا نا مسلمانوں کی باڈیز کا، یعنی جو شہید ہوئے تھے ان کے کان ناک کاٹ کے اور ان کے ہار بنائے اور ان کے جسم کے اعضاء کاٹے. تو یہ کام مسلمان نہیں کرتا، چاہے وہ کسی دشمن کو مار لیتا، لیکن یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی جنگ ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معتدین کو یا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان سب کو، قتل کرو تم ان سب کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو تم سب ان کو، من حیث اخرجوکم، اس جگہ سے جہاں سے نکالا ان سب نے تم کو، والفتنۃ، اور فتنہ اشد من القتل، زیادہ شدید ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ جنگ کریں تم سے، فیہ، اس میں، یعنی جب وہ تم سے مسجد حرام میں جنگ کریں گے، ظاہر آ جائیں گے مارنے کے لیے، تو پھر آپ بھی جنگ کر سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ جنگ کریں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ، اسی طرح، جزاء، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا. اب اس آیت کو مستشرقین اٹھا کے لے آتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو یہ کہا ہے کہ جس جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ بھی کافر کو دیکھو ان کو مار دو. یعنی اگر آپ امن والے شہر میں بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ مسلمان کسی بھی وقت کسی کو مار سکتا ہے. بالکل غلط. یہ جنگ کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہو رہی ہے جنگ، تو پھر جہاں کہیں پر وہ مل رہے ہیں آپ ان کو قتل کرو. کیونکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے نا، وہ آپ سے لڑ رہے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اخرجوہم، ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جس طرح انہوں نے تم کو نکالا تھا. کیونکہ والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. یعنی زندہ بندوں کو مشکلوں میں، مصیبتوں میں، تکلیف اور اذیت میں ڈالنا. قتل میں تو کیا ہوتا ہے، بندہ ایک دفعہ میں مر جاتا ہے، لیکن جو فتنہ ہوتا ہے نا، جیسے فتنہ کے ڈیفرنٹ مطلب ہیں کہ عربی زبان میں اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. جیسے مشرکین مکہ بیت اللہ کے متولی بن گئے تھے اور بت رکھ دیے تھے انہوں نے، یہ بھی ایک فتنہ تھا.
اور مسلمانوں کو نماز وہاں نہیں ادا کرنے دیتے تھے. ہر دنیا کا برا سے برا اور مشرک بندہ جو بتوں کی پوجا کرنے والا تھا وہ اللہ کے گھر میں جا کے تو ہر کام کر سکتا تھا، لیکن مسلمان جو اصل میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے زیادہ ولی مناسب ولی تھے، متولی تھے وہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. یہ بھی فتنہ تھا، ان کو انٹر بھی نہیں ہونے دیتے تھے اور دین اسلام سے روکتے تھے. اتنی ظلم، اتنے جبر، کفر پر ان کو مجبور کرتے تھے، ان کو اتنا مارتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ لفظ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہو اور کفر کا اعلان کرو. اور ایون کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان کی ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، غصب کر لیے ان کے پیسے. تو یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، یہ ساری ظلم، جبر، تشدد اور کسی کو امن سے نہ رہنے دینا، ہر وقت جان کا، مال کا خوف، یہ سب فتنہ ہے جس سے زندہ انسان ہر وقت اذیت اور تکلیف اور خوف میں گھرا رہتا ہے. فتنہ جو ہوتا ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ اذیت والا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسجد حرام جو ہے نا وہ مسجد حرام ہے. عندہ کا مطلب ہے اس کے آس پاس کا علاقہ، ٹھیک ہے نا. مسجد کے آس پاس بھی تم نہیں جنگ کرو ان سے، حتیٰ، لیکن ایک استثنائی صورت، ایک ایکسیپشن بتا دی گئی، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس میں، یعنی عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے آس پاس اگر وہ جنگ کریں گے، حالانکہ وہ اس والا حرام ایریا ہے جہاں پر جنگ کو حرام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، حرمت والی جگہ ہے نا وہ. لیکن اگر حرمت والی جگہ پر بھی وہ جنگ کریں، اب وہ مار رہے ہیں تلوار اٹھا کے اور وہ جگہ جو ہے وہ حرمت والی ہے، تو آگے سے مسلمان کیا کہے گا کہ میں اپنا دفاع نہیں کرتا؟ نہیں، دفاع کرنا ہوگا اور جنگ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں بیٹھ سکتے کہ ایک گال پہ تم نے چانٹا لگایا تو اب دوسرا گال حاضر ہے، ایسے نہیں. مسلمانوں کو کہا گیا، مسلمانوں کو دفاع کا حق دیا گیا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ جنگ کریں تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، بس یہی جزا ہے کافروں کی. اب یہ کہ اگر کافر اور مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ جو اللہ کا دین ہے یہ جنگجوؤں کا دین ہے، کیونکہ جنگ سے اسلام کو پھیلایا گیا، تو اس کے سارے جواب بھی موجود ہیں کہ عرب کی قوم جو ہے وہ پہلے زیادہ جنگجو تھی اور ہر وقت ہی لڑائیاں ہوتی تھی اور کوئی مقصد مطلب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوٹ مار کرنی اور بے گناہ لوگوں کی جان لینی اور ان کو گھر سے بے گھر کر دینا اور غلام بنانا. لیکن اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو روکا اور آپ دیکھیں کہ کیسے وہ شیر و شکر ہو گئے، کیسے اوس اور خزرج آپس میں صدیوں تک لڑائیاں کرتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے ان کا سارا جو ہے زندگی کا رول ہی چینج کر دیا اور انہوں نے جنگیں چھوڑ دی اور شیر و شکر ہو گئے. اور جو مسلمانوں نے جنگیں کی ان کے بارے میں بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھیں. غزوہ بدر، احد اور خندق خالصتاً مدافعانہ جنگیں تھیں، یعنی اس میں مسلمانوں نے اوفینسو نہیں کیا تھا بلکہ ڈیفینسو وارز تھیں جو طاعون اور کرہن مسلمانوں کو لڑنی پڑی کیونکہ سر پر آ گئے تھے. غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور خیبر، یہ سب یہودیوں کی بدعہدیوں اور فتنہ انگیزیوں پر کی بنا پر لڑی گئیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ میثاق میں شریک تھے کہ یہ مدینہ کا دفاع کریں گے اور یہ مسلمانوں کی پروٹیکشن میں رہتے تھے، مسلمانوں سے یہ ساری سہولتوں کے فائدے اٹھاتے تھے. لیکن جب انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کی پوری آبادی کو کے ساتھ غداری کی تو پھر اس غداری کا ان کے اپنے رولز میں بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، وہی مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا. غزوہ مکہ کا سبب کیا بنا؟ جب مسلمانوں نے غزوہ مکہ کی طرف چڑھائی کی، معاہدہ حدیبیہ جو کیا ہوا تھا مشرکین نے اس کی بدعہدی کی تھی اور عہد شکنی کی تھی اور حملہ کیا تھا اور مدد کی تھی مارنے کے لیے اس قبیلے کو جس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا عہد تھا. اور انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، اور انہوں نے بار بار بدعہدی کی جس کی وجہ سے غزوہ مکہ ہوا. پھر موتا اور غزوہ تبوک اور یہ سب سفیر کے قتل اور سرحد کی حفاظت کے طور پر پیش آئیں. اور وہ کون سی حکومت ہے جو اپنے سفیر کے قتل پر خاموش رہ سکتی ہے یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لشکر نہیں کھڑی کرتی؟
ٹھیک ہے نا. اور غزوہ حنین اور اوطاس اور طائف میں دشمن نے خود مسلمانوں کو للکارا تھا کہ آؤ اور لڑائی کرو. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی للکارے اور دوسرا بندہ بزدل بن کر بیٹھا رہے. لیکن ان لڑائیوں کے بیچ میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان اصل میں فطرتاً سلجو اور امن پسند ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی یہ کہہ دیتا ہے نا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تو اس سے جنگ نہیں ہوگی. جو سائیڈ پہ ہو جائے اور کہے کہ میں نہیں جنگ کرنا چاہتا، یہ نہیں کہ مسلمان کہتا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا ہی کروں گا. نہیں، جو جنگ میں موجود ہو اور تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. اور جنگ کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے مدافعانہ جنگ، جس میں سرحدوں کی حفاظت بھی شامل ہے. دوسرا یہ کہ اوفینسو جنگ کب ہوتی ہے، کہ جب ایسا یعنی مدد کے لیے خود مسلمان چڑھائی کرتا ہے، جب کسی علاقے کے مظلوم مسلمان مدد کے لیے پکاریں اور انہیں شریعت کے احکام میں تکمیل میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں، یعنی اتنا ظلم ہو جائے. اسی لیے تو کہا ہے نا کہ فتنہ تو اشد من القتل، کیونکہ قتل میں بندہ مر جاتا ہے لیکن فتنے میں اس کی زندگی جہنم سے بھی بری کر دی جاتی ہے اور اس کو اتنا زیادہ اذیت دی جاتی ہے کہ پھر انسانوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے، حق اور انصاف جو ہے وہ مارا جاتا ہے. تو پھر اس چیز کو، انصاف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ کی اجازت ملتی ہے، کسی کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں. یہ آج کل جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز ایک نام کی چیز بن گئی ہے جہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے کہ ایک بڑی قوم، ایک سپر پاور جو ہے وہ چھوٹی قوموں کو بالکل تباہ اور برباد کر دیتے ہیں ان کے ریسورسز لینے کے لیے، اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ انہوں نے اپنا ایک رول بنا لیا کہ جو ویٹو پاور جن کے پاس ہوگی اور جو سپر پاورز ہیں وہ جو مرضی کریں، وہ جھوٹ بولیں، جھوٹ کے ذریعے سے کسی ملک کی تباہی میں پورا جو ہے نا اپنے ریسورسز لگا دیں، تو کوئی انصاف نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کی جو تھیں جنگی ان وقتوں میں، وہ انسان کی مدد کے لیے کہ اس کے وہ جس فتنے میں پڑ گیا اور اس کی زندگی عذاب میں آ گئی، اس کو اس سے نکالنے کے لیے ہوتی تھی. پھر یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی اگر کی جائے، عہد شکنی کی جائے یا سفیر کے قتل کی بات ہو تو پھر اس وقت جنگ کے بارے میں بات ہوتی ہے. یہ ساری قرآن نے ہمیں گائیڈنس دی ہوئی ہے کہ کیا. اب یہ ضرور دماغ میں رکھنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان آیات سے یہ مطلب نکالے کہ وہ کہیں پر بھی کسی نہتے کافر مشرک کو مار دے گا تو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک گورنمنٹ کا یہ جو ہے نا کام ہوتا ہے کہ وہ کس وقت اس چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہے. عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کسی کو اجازت بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ بوڑھوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں، عبادت گاہیں نہ گرائی جائیں. یہ اور جو جوان بھی اگر لڑائی نہیں کر رہا تو اس کے اوپر بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے. جو آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں، آپ اس کو کیوں ماریں گے؟ تو بہت ہی خوبصورت دین ہے. اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، نہیں کس کو کہتے ہیں، منع ہو جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب مسلمان جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ پہلے ان کے اوپر امن کی شرطیں پیش کرو، ساری شرائط پیش کرو، اور اگر وہ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر اعلان کر کے ان کو بتاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ باز آ جائے جنگ سے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا تو آپ کیوں نہیں اس کو بخشو گے. وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. یعنی وہ جو ظلم ہو رہا تھا اور زیادتی ہو رہی تھی انسانوں پر اور ان کی جانیں عذاب میں آئی تھی، وہ فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں ہے زیادتی، إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ، اوپر ظالموں کے. تو اگر وہ باز آ جائیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی.
بے مقصد جنگ مسلمان نہیں کرتا یا زیادتی والی جنگ نہیں کرتا. مسلمان کے آداب ہیں زندگی میں، جہاں پر وہ معاشرت کے آداب ہیں وہاں پر جنگ کے آداب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سکھائے ہوئے ہیں. اور جیسے یہ جو ان کی جنگیں ہوتی تھیں نا، کروسیڈز جو ہوتی جو انہوں نے لڑی تھی کرسچنس نے، اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی معصوم ہے، وہ سب کو تحت دیکھ کر دیتے تھے. لیکن مسلمان جنگ کے وقت بھی ادب آداب کا دھیان رکھتا ہے اور زیادتی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اب جنگ کے بعد اگر کوئی ایسے اشتہاری مجرم پکڑے جاتے ہیں جو کہ پہلے ہی کافی زیادتیاں کر چکی ہیں اور ان سے یہی امید ہے کہ جیسے ان کو دوبارہ موقع ملے گا تو پھر وہ اسی طرح کی زیادتی کریں گے، تو اس کی اجازت ہے کہ ان کو مار دیا جائے نا. کہ فلا عدوان الا علی الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے اوپر تو لگے گا وہ رول کہ وہ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے تاکہ ہم سب کے یہ ذہن اس چیز کے بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ اللہ کے دین میں ہر ایک سچویشن میں ادب اور لحاظ ہے، اور ہمیں ڈسپلن کیا گیا ہے کہ کیا ہماری لمٹس ہیں. ہماری جنگ کے اندر بھی لمٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر وہ جنگ ہوگی، وہ دنیا کی لالچ کی خاطر نہیں ہوگی. اس جنگ میں بھی کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. الحمدللہ کہ یہ چیزیں پڑھ کر اور سن کر بہت سارے لوگ جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اب اتنے سارے لوگ اس راستے میں کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اسلام دشمنی کی تھی وہ بھی، اور وہ لوگ جو اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں اور ہسٹری کو سٹڈی کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کے یہ ادب آداب اور یہ اصول دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہو کر پھر ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس قدر خوبصورت، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو بلاگنگ تھیولوجی کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے بیچ میں آپ دیکھیے کہ بردر پال کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور حدیث فرانس میں جا کے وہ حدیثیں سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. اور اگر کرسچنس کو پتہ چل جائے کہ ان کا درجہ اور کیا ہے اگر وہ اسلام میں آتے ہیں تو پھر وہ کتنے خوش ہوں. یعنی وہ چھوٹی چھوٹی احادیث سناتے ہیں اور لوگوں کو مائل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ انہی کی قوم میں سے اٹھ کر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ ہمارے دین نے ہم کو وہ نہیں دیا جو اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات دی ہے، تو وہ اس قدر ان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور وہ پھر اس چیز کو ایک مسلمان سے بھی بڑھ کر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا، تو ہمارے میں وہ جوش اور جذبہ اور وہ علم کی تڑپ نہیں ہے جتنی ان کے اندر ہے. تو وہ جب علم حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے اس چیز کے لیے کہ سارے لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی نظر آ جائے. ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دل میں یہ تڑپ دے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور اس کی خوبصورتی لوگوں کو دکھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.